بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہم سب جانتے ہیں کہ اس دنیا میں مرد اور عورت کی جنس کے علاوہ ایک تیسری جنس بھی پائی جاتی ہے، جسے اردو میں خواجہ سرا، ہیجڑا، خسرا، زنخا جبکہ عربی میں مخنث کہا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اشرف المخلوقات میں شامل اس تیسری جنس کو کیوں نامخاطب کیا؟ شادی شدہ جوڑے ایسی کون سی غلطی کرتے ہیں کہ ان کے ہاں خواجہ سرا پیدا ہوتے ہیں؟ کیا خواجہ سرا اسلام میں شادی کی اجازت دی گئی ہے؟ آئیے چلتے ہیں پہلے سوال کے جواب کی طرف۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہی ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، پھر ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی مخلوق میں اس تیسری جنس کا ذکر نظر انداز کر دے؟ یہ محض ایک غلط فہمی ہے جو کہ مذہبی اور معاشرتی اکابرین نے ہمارے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ آئیے اس مسئلے کے حل کے لیے مشہور سائنسدان ہیری کلینفیلٹر کی تھیوری کو دیکھتے ہیں۔ اس نے ایک بیماری دریافت کی جس کا نام اس نے اپنے ہی نام پر یعنی کلینفیلٹر سنڈروم رکھا۔ اس بیماری کے مطابق عورت اور مرد کی طرح خواجہ سرا کوئی تیسری جنس نہیں، بلکہ یہ ایک جسمانی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مرد اور عورت کے روپ میں ہی پیدا کیا ہے، لیکن جس طرح دیگر پیدائشی بیماریوں کی وجہ سے بچہ اندھا، گونگا اور بہرا پیدا ہو سکتا ہے، تو اسی طرح کروموز ایکس اور وائی کی تعداد کے عدم مطابقت کی وجہ سے بچے کی جنس کا تعین نہیں ہو پاتا، جس سے بچہ پیدائشی طور پر اب نارمل پیدا ہو جاتا ہے۔ ہر انسان میں 23 کروموز کے جوڑے پائے جاتے ہیں اور ہر جوڑا 2 کرومیٹینین پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر ایک انسان میں 46 کرومیٹینین پائے جاتے ہیں۔ بعض اوقات کروموز کی تبدیلی کے وقت مردوں میں 1 سے زائد کرومیٹینین ایکس پیدا ہوتا ہے۔ اس طرح مردوں میں 46 کے بجائے 47 کرومیٹینین بن جاتے ہیں۔ سائنسدانوں کے مطابق ہر 500 میں سے ایک مرد یہ 47واں کرومیٹینین پیدا کرتا ہے، اور بچے کی پیدائش کے وقت اگر یہی 47واں کرومیٹینین جو کہ باپ کی طرف سے ایکس ایکس یا ایکس وائی کی شکل میں ماں کے کرومیٹینین ایکس سے جوڑا بنا لے تو بچہ پیدائشی طور پر ٹرانسجنریٹ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دیں کہ ماں کی طرف سے ہر صورت میں ایک ہی کرومیٹینین ایکس آتا ہے، جبکہ باپ کی طرف سے ایکس اور وائی دونوں میں سے کسی ایک نے آنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر بدقسمتی سے باپ کی طرف سے ماں کو دونوں ایکس اور وائی کے کرومیٹینین مل جائیں تو پھر وہ ماں کے ایکس کے ساتھ مل کر ایک ایسا بچہ پیدا کرتے ہیں کہ جس کی سزا ساری زندگی ماں اور بچے کو دی جاتی ہے، جبکہ یہ تحفہ تو باپ کا ہوتا ہے۔ لیکن اسلامی نقطہ نظر سے امام ابو فرع طرطوسی کتاب تحریم الفواحش میں حضرت ابن عباس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہیجڑے جنات کی اولاد ہیں۔ کسی نے حضرت ابن عباس سے دریافت کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدمی کو حالت حیض میں بیوی سے مباشرت کرنے سے منع کیا۔ جب آدمی حالت حیض میں بیوی کے پاس آتا ہے تو شیطان عورت کی طرف آدمی سے پہلے پہنچ جاتا ہے، اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کے پاس جائے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اور وہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی مدد سے اے اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھ اور ہماری اولاد کو بھی شیطان کے شر سے محفوظ فرما، تو اس طرح شیطان انسان کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ قرآن کریم کی سورۃ الشورى میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمیت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک آسمان اور زمین کی حکومت اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے بیٹے عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے ملا جلا عطا کر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ وہ تو جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ آئیے اب تیسرے سوال کا جواب دیتے ہیں کہ ہیجڑے سے شادی کی جا سکتی ہے یا نہیں۔ بات یہاں یہ ہے کہ ہیجڑا کوئی الگ مخلوق نہیں، بلکہ وہ بھی انسان ہے۔ خلقی اوصاف کا اعتبار سے ان میں سے بعض مردانہ اوصاف سے محروم ہوتے ہیں اور بعض زنانہ اوصاف سے۔ یہ انسان کی تخلیق کے وہ عیب ہیں
جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایسے ہی رکھے ہیں جیسے ہم بعض لوگوں کو انسانی اعضاء سے محروم پاتے ہیں۔ یہ نقائص امتحان کے لیے انسان میں رکھے جاتے ہیں۔ ایک انسان جو کہ معذور ہونے کے باوجود کامل عقل و شعور رکھتا ہے تو اس کا امتحان صبر کا امتحان ہے۔ خنثی مشکل یعنی جس شخص میں مرد عورت کی علامات بالکل مساوی برابر ہوں سے کسی لڑکے یا لڑکی کا نکاح شرعاً جائز نہیں۔ البتہ خنثی غیر مشکل یعنی وہ خنثی کہ جس میں مردانہ قوی علامات غالب ہوں تو شرعاً مرد شمار ہونے کی وجہ سے اس کا کسی لڑکی سے نکاح، اور اگر اس میں زنانہ صلاحیتیں ہوں اور علامات غالب ہوں تو اس کا کسی مرد سے نکاح شرعاً بھی جائز اور درست ہوگا۔ ایک دفعہ ایک شخص باب العلم امیر المومنین حضرت علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرا بھائی ایک خواجہ سرا کی محبت میں گرفتار ہو گیا ہے۔ جب ہم نے اس کو اس مکروہ عمل سے باز رکھنے کی کوشش کی تو اس نے مخنث سے شادی کر لی۔ اب آپ بتائیے کہاں یہ نکاح جائز ہے؟ جب معاملہ حضرت علی کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ نے خواجہ سرا سے دریافت کیا کہ تمہاری مشابہت مرد جیسی ہے یا پھر عورت کی طرح ہے؟ خواجہ سرا نے بتایا کہ مجھ میں عورت اور مرد دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں، مجھے ماہواری بھی آتی ہے اور میں مردوں کی طرح بھی زندگی گزارتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ اس خواجہ سرا کی دونوں طرف کی پسلیاں شمار کریں، اگر بائے جانے والی ایک پسلی کم ہو تو پھر اس کو مرد سمجھا جائے گا ورنہ اسے عورت تصور کیا جائے گا۔ جب یہ واضح ہو گیا کہ اس کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی نے فیصلہ صادر فرمایا کہ اسے مرد شمار کیا جائے اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ اسی طرح خواجہ سرا کی وراثت کا بھی مسئلہ ہے، اگر تو وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ پائے گا اور اگر عورت کے مشابہ ہے تو عورت کا حصہ پائے گا۔ افسوس کہ ہمارا معاشرہ جو کہ اسلامی معاشرہ کہلاتا ہے، اس میں انہیں عزت اور احترام حاصل نہیں جو کہ مرد زون کو ہے۔ اسلام میں قدرتی طور پر پیدا ہونے والے ہجڑے بچوں کے لیے وراثت میں حصہ رکھا گیا ہے۔ اس معاملے میں سب سے پہلے والدین کو شعور دینا چاہیے کہ اگر کوئی بچہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے تو اس صورت میں اسے گھر سے نکالنے کی بجائے معذور سمجھ کر معاشرے کا کارآمد شہری بنانا چاہیے۔ اس سلسلے میں دوسری اور بڑی ذمہ داری حکومت وقت پر عائد ہوتی ہے کہ ان پر جو کام کاج کے دروازے بند ہوتے ہیں جس وجہ سے یہ سڑکوں پر بھیک مانگنے پر مجبور ہو جاتے ہیں وہ ختم کیا جائے۔ اس سلسلے میں قانون موجود ہیں لیکن عمل کوئی نہیں کروا پاتا۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی کاوش تھی کہ ان لوگوں کو بھی وہ حقوق دیے جائیں جو باقی شہریوں کو حاصل ہیں۔ میری آپ سے یہی درخواست ہے کہ خواجہ سرا کو تحقیر کی نظر سے دیکھنے کی بجائے ان کو بھی عزت اور احترام دیا کریں جیسے کہ معاشرے کے دوسرے افراد کو حاصل ہے۔ آخر میں اللہ رب العزت سے یہی دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب کو کلین فلٹر سنڈروم جیسی بیماری سے محفوظ رکھے، آمین۔ پیارے دوستو، اس طرح کی اصلاحی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں اور کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور